تربیت پہلی جگہ جو ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کسی بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ کل معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پہلو تربیت اولاد میں امپورٹنٹ ہے کہ جو آہستہ آہستہ دنیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے تو بہت ساری چیزیں انسان سے دور ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ لوگ فزیکلی اب ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کرتے، اب زیادہ چیزیں ورچوئل ہو گئی ہیں۔ پہلے اگر کوئی تربیت کی جگہ تھی، اسکول تھا، محلہ تھا یا گھر ہوتا تھا، اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، یہ گیم ہے، یہ بہرحال جو اپلیکیشنز ہیں یہ زیادہ تربیت کر رہی ہیں۔ لیکن کیا ہم اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ پہلی سوال تو یہ۔ دوسرا یہ کہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی بچے سے موبائل چھین لو یا مثلاً اپلیکیشن بند کر دو، یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ کہاں بند کریں گے؟ گھر میں بند کریں گے، بچہ اسکول جائے گا، بچہ کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، بہرحال باہر رہے گا۔ پہلی چیز یہی ہے کہ جب معاشرہ اور اس کی ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنے حساب سے، اپنے معاشرے کے حساب سے اس تربیت کو بھی انہینس کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز جو تربیت ہے وہ گھر ہے، اور گھر میں ماں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح بی بی نے بہرحال جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی اور اس کے بعد اپنی جتنے عرصے تک بی بی رہیں اس وقت انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی، اس کے بعد زیادہ حصہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے۔ ایک باپ ہوتے ہوئے بیٹی کی تربیت کے لیے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، جہاں پر خاتون کا کردار جو ہے وہ مذمت ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر بیٹی کو اس مقام پر لے کر جانا کہ بیٹی جب تشریف لائے تو والد جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب یہ احترام گو کہ وہ عام بیٹی نہیں ہے، یقیناً ان کا کردار، ان کا مقام، خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا۔ یقیناً وہ مقام ظاہر ہے، وہ عام بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول خدا سکھا رہے ہیں کہ بیٹی کا احترام کیسے کرنا ہے۔ خود جھک جانا، ہاتھوں میں بوسہ لینا، اپنی جگہ پر احترام کے ساتھ بٹھانا، یہ بہرحال سنت پیغمبر ہے، تربیت ہے۔ آج دیکھیں، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ایک باپ ہوتے ہوئے، کیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر بیٹی گھر میں تشریف لاتی ہے، اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے یا ویسے ہی آتی ہے، اول تو آج میں بات ہی نہیں کرتا۔ بچہ آج ماں باپ سے بات بھی کر رہا ہے تو باپ اپنے موبائل پہ مصروف ہے، وہ بچہ بار بار کر رہا ہے کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، وہ ہاں ہاں ہاں، یعنی پہلی تربیت تو ہم نے اس کی ویسی ختم کر دی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے، جبکہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جب اس پر توجہ نہیں دیں گے تو وہ اپنے اٹیچمنٹ کو، اپنی کنیکشن کو کہیں اور ڈھونڈے گا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کے اندر فساد ہے، برائی ہے، اخلاقی خاص طور پہ، وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ والدین نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں، اپلیکیشن کون سی یوز کر رہے ہیں، کس سے کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ داستانیں بھری پڑی ہیں، جو مشکلات ہیں، اخلاقی فساد، گناہ ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ گھر والی جگہ کو اس قابل نہیں کریں گے، گھر والے آپس میں بیٹھیں بات کریں، مگر آپ یہاں گھر دیکھیں، پھر اس کے بعد جب خود یہ خاتون زوجہ بن جاتی ہیں، پھر ماں بن جاتی ہیں، تو اس وقت کردار دیکھیں ایک ماں کا بچوں کی تربیت میں کیسا کردار ہے۔ بچہ مسجد سے آتا ہے، بچے سے سوال پوچھتی ہیں، کہ واقعہ مشہور ہے
کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد سے آ رہے ہیں، جب مسجد سے آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا مسجد میں کیا ہوا آج؟ گو کہ بی بی جانتی ہیں، کیونکہ رسول خدا خود بھی بیٹی کو بتاتے تھے کہ مسجد میں کیا ہوا کیسے ہو، لیکن سنتی ہیں، اپنے بیٹے سے سنتی ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ سوال کیے گئے، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بچے سے کی جا رہی ہے۔ ہم بچے سے پوچھتے ہیں آج اسکول میں کیا ہوا؟ بیٹا آج اسکول میں دن کیسا گزرا؟ یا کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کسی کو غرض ہی نہیں ہے اسکول میں کیا ہوا کیسے ہوا۔ اب یہ کنیکشن تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ اگر ماں باپ اس کے لیے سیکیور نہیں ہوں گے تو بچے کو کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ روایات کیوں کہتی ہیں کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دیا کرو، یعنی پیار کرو، اسے گلے لگایا کرو۔ تمہارے گلے لگانا بچے کو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے آج نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، بچے بھی ماشاءاللہ مصروف ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تو پہلی چیز جو معاشرے میں متزلزل ہے وہ گھر ہے۔ اور یہی ایک پرابلم ہے کہ یہ گھر اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس گھر میں ایسی تربیت ہو ہی نہیں سکتی جو وقت کے امام کے لیے کوئی سرباز پیدا ہو سکے۔